سورۃ الدہر کی آیت نمبر 4۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ انا اعتدنا للکافرین، یقیناً ہم نے تیار کر رکھی ہیں کافروں کے لیے سلاسل زنجیریں واغلالا اور طوق وسعیرا اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ ان الابرار یشربون من کأس، یقیناً نیک لوگ پئیں گے ایسے جام سے کان مزاجها کافورا، جس کے اندر ملاوٹ ہوگی کافور کی۔ عیناً، جو ایک چشمہ ہے، یشرب بها عباد اللہ، جس سے سیراب ہوں گے اللہ کے بندے، یفجرونها تفجیرا، اور وہ اس کو چلائیں گے اپنی مرضی کے ساتھ۔ سورۃ الدہر میں اللہ رب العالمین نے انسان کا مبدأ اور انسان کا معاد، ان دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، یعنی اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کی انتہا کیا ہوگی۔ ابتدا کے متعلق کل کے درس میں جو آیات آئیں ان میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو ایک مخلوط اور ملے جلے پانی کے ساتھ ہم نے اس کی تخلیق کی، اور پھر درمیانی حصے میں فرمایا کہ یہ یا شاکر بنا یا کفور بنا۔ ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے، جیسا کہ سورۃ بلد میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے۔ خیر کا راستہ بھی اس کے سامنے کھلا ہوا ہے اور شر کا راستہ بھی اس کے سامنے کھلا ہے۔ ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ جس کا اینڈ اور انجام اختتام جہنم پہ جا کے ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ، مفہوم اس کا یوں ہے کہ جو جنت کا راستہ ہے، اس راستے میں اللہ رب العالمین نے کانٹے بچھا دیے، مشکل چیزیں، مشقت والی چیزیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اطاعت و فرما برداری کرنا، شہوات نفسانیہ اور گناہوں سے بچنا، ساری مشکل چیزیں۔ اور دوسری طرف فرمایا وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، اللہ رب العالمین نے جہنم کے راستے کے اندر مزے کی چیزیں رکھ دی، لذات کو رکھ دیا۔ اب اس انسان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ تو دیکھ بھی کیا کرنا ہے، لذات کے پیچھے چلنا ہے یا مکارہ کے پیچھے چلنا ہے۔ لذات والی زندگی گزارے گا تو انجام جہنم ہوگا،
مکارہ والی زندگی گزارے گا، صبر والی، حوصلے والی، استقامت والی، انجام خوبصورت اور جنت کی شکل میں ہوگا۔ یہ دو راستے سامنے ہیں، اسی کی بنیاد پر یا انسان شاکر بنتا ہے یا انسان کفور بنتا ہے۔ شاکر کا معنی اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار، اور سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ جس کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی بات مانیں۔ اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ جس کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اسی کی نافرمانی کریں، اسی کی حکم عدولی کریں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو کفور ہوں گے، ناشکرے ہوں گے، نعمتوں کو استعمال کر کے نافرمانیاں کرنے والے ہوں گے، ایسے کافروں کے لیے ہم نے 3 چیزیں تیار کر رکھی۔ ایک تو فرمائے سلاسل، زنجیریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی تفصیل میں علماء کرام نے، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ 70 گز لمبی زنجیریں ہوں گی جن کے اندر انسانوں کو جکڑا ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے انسان کون سا کچھ چھوٹے ہوں گے، وہاں جا کے ایک انسان کا قد، اس کی جو ہے طوالت اور اس کا جسم وہ بہت بڑا بن جائے گا۔ اس لیے اس کو جکڑنے کے لیے زنجیریں بھی بڑی لمبی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمائے وہ اغلال، توق گلے میں ڈالا جاتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ گردن بھی، اکڑی ہوئی گردن بھی اس کی وہ بھی سیدھی نہ ہو سکے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سزا دینے کے وہ طریقے ہیں جو جہنم کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھے مجرمین کے لیے۔ اور یہ سب کچھ کہاں پہ ہوگا؟ فرمایا وسعیرا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے ہر فجر اور ہر مغرب کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، معمولات میں بنانا چاہیے اس کو۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ مغرب کے بعد بھی، فجر کے بعد، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے اس سے محفوظ رکھے۔ دوسری طرف ان الابرار، فرمائے جو لوگ ابرار ہوں گے، قرآن کریم کا انداز ہے کہ جہاں ایک طرف سزا کا ذکر ہے وہیں ساتھ ہی جزا کا ذکر ہے۔ اگر پہلے یہ بتایا کہ کفور کا انجام کیا ہوگا، تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاکرین کا اعزاز کیا ہوگا۔ شاکرین کو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا ابرار کے لفظ سے۔ ابرار بر ان کی جمع ہے، اور بر کہتے ہیں نیکوکار کو۔ سب سے بڑا نیک انسان وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ یاد رکھے، محض نمازیں پڑھنا، محض تہجدیں پڑھنا اور محض ماتھے پہ جو ہے وہ محراب بن جانا، نشان پڑ جانا، ہر سال عمرے پہ عمرہ کرنا، یہی نیکوکار ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اصل نیکوکار وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم میں اللہ کی اطاعت کرے، معاملات میں بھی اللہ کی بات مانے، لوگوں کے پیسے ہڑپ کر گیا، لوگوں کا مال کھا گیا اور لوگوں کی جو ہے وہ زیادتیاں ان کے ساتھ کی، ظلم کیے، اور جناب ہر سال عمرے پہ عمرہ کر رہے، اللہ کی نگاہ میں نیکوکار نہیں ہے، بدمعاش انسان ہے، کیونکہ یہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر رہا، صرف لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ اطاعت و فرما برداری یہ ہے کہ انسان اپنے عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی درست رکھے۔ اس لیے فرمایا جو لوگ نیک ہوں گے، ان الابرار، نیکوکار لوگ، یشربون من کأس، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا اعزاز کیا ہوگا،
اللہ پاک ان کو کیا وہاں پہ مقام دیں گے؟ فرمایا لذات والی جنت میں ہوں گے، بہترین ماحول میں، اچھے باغات کے اندر، صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملیں گی، عیش و عشرت کی چیزیں ملیں گی۔ فرمایا یشربون من کأس، یہ ایسے جام سے پئیں گے کان مزاجھا کافورا، جس کے اندر کافور کی ملاوٹ ہوگی، یعنی وہاں پہ پینے کے لیے ان کو جام ملے گی، شراباً طہورا کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی صاف ستھرے پانی کی نہریں، اور یہ سب نہریں جنتی کے اپنے کنٹرول کے اندر، ہر جنتی اپنی مرضی سے ان کو استعمال کرے۔ یہ عیش و عشرت ہے، صرف بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی، عیش کی زندگی ملے گی، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ یہاں دنیا کی گندی شراب کو چھوڑنا ہوگا، یا دنیا کے چھوٹے چھوٹے گندے مزوں کو چھوڑنا ہوگا، یہاں رب کی اطاعت کرنی ہوگی، یہاں اپنی من مانی نہیں کرنی ہوگی۔ یہاں بندہ رب کی مان کے چلے گا تو وہاں رب کہتا ہے میں تیری ہر چاہت پوری کروں، ہر خواہش پوری کروں۔ لیکن اگر ایک بندہ یہاں کہتا ہے میں دنیا کوئی جنت بنا لوں، میں یہاں پہ اپنی مرضی کی زندگی گزاروں، پھر میرے بھائیوں وہاں پہ پھر اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنی پڑے۔ اس لیے فرمایا جن لوگوں نے اللہ کو راضی کیا، نیکوکار لوگ رہے، اللہ پاک ان کے پینے کا بندوبست یہ کریں گے کہ جنت کے جام سے ان کو پلائیں گے جس کے اندر کافور کی ملاوٹ ہو۔ کافور سے مراد جیسا کہ آگے قرآن کریم نے خود بتا دیا کہ یہ جنت کے ایک چشمے کا نام ہے، جو چشمہ جنت میں پانی کا چشمہ ہوگا اور بڑا صاف ستھرا اور خوشبودار، وہ پانی اس شراب کے اندر اور اس جام کے اندر ملا کر پلایا جائے۔ یا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دنیا کی کافور، جس طرح دنیا میں کافور ایک بوٹی اور خوشبو کا نام ہے، اگر وہ مراد لے لی جائے تو جنت کی کافور یقیناً دنیا کی کافور سے بہت اعلیٰ ہو، بہت شاندار۔ اس کو ملا کر خوبصورت بنا کر، خوشبودار بنا کر، لذت والی بنا کر اللہ رب العالمین کے فرشتے وہاں جنتیوں کو پیش کریں گے۔ کہیں جنتی خود پئیں گے، کہیں فرشتے پلائیں گے، کہیں اسی صورت میں آگے آ رہے ہیں بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین خود پلائے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو فرمایا کہ یہ جنتی اس سے پئیں گے، عیناً وہ ایک ایسا چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ، جس سے پئیں گے اللہ کے بندے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ان عزتوں کا حقدار بننے کے لیے دنیا میں اللہ کا بندہ بننا پڑے گا۔ اور بندہ کس کو کہتے ہیں؟ بندہ اسی کو کہتے ہیں جو بندگی کرے، جو مان کے چلے، مرضی نہ کرے۔ آپ کا نوکر ہو، آپ کا ملازم ہو، آپ کا غلام ہو، اور وہ اپنی مرضی پہ چلے تو آپ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، میں اس کو کچھ کہتا ہوں یہ کچھ کرتا ہے، میری نہیں مانتا۔ وہ تو حالانکہ ہمارا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، ہم نے اس کو پیدا نہیں کیا، ہم نے اس کو بنایا نہیں، ہم اس کو پال نہیں رہے۔ سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو ہم جس کے بندے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں پال بھی رہا ہے، ہم جب اس کی بات نہیں مانتے تو پھر اندازہ کریں اللہ رب العالمین کو بھی اسی طرح غصہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ یہ اس کی شفقت اور مہربانی ہے، وہ ماں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ وہ پھر بھی اپنے بندوں پہ ناراض نہیں ہوتا، پھر بھی ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، پھر بھی ان کو معاف کر دیتا ہے۔ بندہ بن کے ہم بھی زندگی گزاریں، بندگی کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ ایسے نیک بندے عباد اللہ، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، یہ اس سے پئیں گے۔ اور یفجرونہا تفجیرا، وہ چلیں گے، وہ چشمے جاری ہوں گے ایک خاص انداز سے،
مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے وہ خاص انداز کیا ہے کہ جنت کے چشمے اور نہریں ایسے نہیں چلیں گے جیسے زمین کے یہاں پہ دنیا میں زمین کے اندر کھود کے چلائے جاتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ وہ جنت کے فرش کے اوپر ہی چلیں گے، اور اللہ کی شان ایسی ہوگی کہ فرش کے اوپر بھی چلتے ہوئے ان کے اندر کوئی گندی چیز شامل نہیں ہوگی، صاف ستھرے رہیں گے۔ اور فرمایا کہ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سونے کی ایک چھڑی جنتی کے ہاتھ میں ہوگی، اور جنتی اس سے جس طرف کو اشارہ کرے گا اس کی نہر اس کا چشمہ اسی طرف کو چلنا شروع ہو جائے، دائیں چلائے بائیں چلائے اوپر چلائے نیچے چلائے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ سونے کی چھڑی نہیں ہوگی، یہ جنتی نہروں کا ریموٹ کنٹرول ہوگا جو اللہ جنتی کے ہاتھ میں دے دے گا کہ چلا اپنی مرضی سے جیسے تیرا دل کر۔ یا دنیا میں انسان لوگ گھروں کے اندر خوشنما آبشاریں بناتے، چشمے بناتے ہیں دلکشی کے لیے، لوگ یہاں سے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ادھر مری جاتے ہیں، کلام جاتے ہیں، سوات جاتے ہیں چشمے دیکھنے کے لیے۔ اے جنتی کتنی بڑی عزت ہے تیری کہ اللہ تجھے جنت کے اندر ایسے چشمے دے گا جو چلیں گے بھی تیری مرضی سے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کو سن کر اور جس کو دیکھ کر پڑھ کے بڑی لذت آئی، بڑا ہی مزہ آیا، بڑا سرور آیا۔ فرمایا کہ یہ جتنی جنت کی نہریں ہوں گی یا چشمے ہوں گے، ان نہروں اور چشموں کا جو مرکز ہوگا وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت ہوگی۔ یہ سارے چشمے نہریں آپ کی جنت سے نکل کر جنتیوں کو سیراب کریں گے۔ کتنی بڑی عزت اللہ پاک جنتیوں کو نصیب فرمائے۔ اب اس زندگی کو ہماری مرضی ہم برباد کر لیں یا ہم اس کو بنا لیں۔ اگر ہم دنیا میں من چاہی اپنی مرضی لذات نفس خواہش پرستی کی زندگی گزاریں گے، پھر میرے بھائیوں آگے انجام بڑا برا خطرناک ہو۔ اور اگر ہم دنیا میں رب کی مان کے چلیں، اپنی مرضی چھوڑ دیں، اس میں جو ہے وہ ہمارا دل ٹوٹے گا۔ جیسے دیکھو نا، ایک مثال کے طور پہ نوجوان اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے، راستے میں چلے جا رہے ہیں اور سامنے خوبصورت عورت آ جائے، لڑکی آ جائے، دل تو کرتا ہے دیکھنے کو، لیکن یہیں پہ یہ سوچ کے کہ میرے رب کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں جیسی ہے، کیونکہ امت آپ کی اولاد جیسی ہے۔ اب میں اگر اس کو گندی نگاہ سے دیکھوں گا، اللہ بھی ناراض، اللہ کا محبوب بھی ناراض۔ وہاں انسان اپنی نظریں جھکا لے اور دل پہ چھرے چلے، خواہش ٹوٹے، جسم کے اندر توڑ پھوڑ ہو، لیکن یقین کریں جو مزہ اس کے اندر ہے وہ کسی چیز کے اندر نہیں۔ اللہ کا حکم ماننے میں جو لطف اور مزہ ہے وہ اللہ کا حکم توڑنے کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر انسان کے لیے پریشانی ہے۔ اس لیے اب یہ انسان اگر اللہ کی مان کے چلے گا تو اللہ بھی پھر اس کو عزتوں والی جنت کے اندر رکھیں گے، ایسے چشموں سے سیراب کریں گے جن چشموں کا منبع اور جو چشمے پھوٹیں گے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت سے، اس سے انسان کو اللہ سیراب کرے۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی اس کے لیے تیاری کریں، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك الحرام وأغننا بفضلك عمن سواك.
اللهم اکفنا